چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذران عقیدت پیش کیا جاتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. تو ورفعنا لک ذکرک اور عالم ٹائم ساتھ ساتھ چل رہا ہے. دعاؤں کا مہینہ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اچھا ڈاکٹر جواد صاحب یہ بتائیں کہ دعا کسی بزرگ سے کروانے کی گزارش کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں وسیلے کے ساتھ دعا کرنے کا شرعی حکم بھی ہے. باقاعدہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. صحیح. ٹھیک ہے، تو وسیلہ کئی طرح کی ہو سکتی ہے. وسیلہ یہ ہے کہ جو نیک اعمال ہیں وہ وسیلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، جو عبادتیں انجام دے رہے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. یعنی وسیلہ ہر وہ چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت کو پسند ہے. صحیح. نیک اعمال پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ رب العزت کو پسند ہے، محبوب الہی ہیں. اولیاء الہی اللہ رب العزت کو پسند ہے، محبوب الہی. اہل بیت اطہار علیہ السلام اللہ رب العزت کو پسند ہے، محبوب. تو ان ہستیوں کا واسطہ دے کر، ان ہستیوں کے توسط سے اگر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دعائیں اگر پیش کریں گے تو یقینی طور پر اس آیت کریمہ کے مطابق اللہ رب العزت آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا. تو اس لیے ان ہستیوں کے توسط سے یا ان سے کہہ کر کہ اپنے حق میں اگر دعائیں اگر منگوانا چاہیں تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کیا ہے وہ درست ہے. اور ظاہر ہے روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ جو دعائیں آپ دوسروں کے حق میں کرتے ہیں نا وہ زیادہ اس کی قبولیت کے چانس ہوتے ہیں. چونکہ انسان اپنے حق میں انسان گناہ گار بھی ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے حق میں جو دعائیں انسان کر لے تو اس کی قبولیت کے جو چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. والدین اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. صحیح بات ہے؟ جی بالکل. والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ایک روپٹے کی مثل. جس طرح انسان دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے پیر سایہ کرتا ہے تو ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسی ہی سایہ فگن ہے. اور ماں باپ بچوں کے لیے دعا کریں تو وہ دعا اللہ قبول نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اگر دعا نہ بھی کرے، صرف ان کا دیکھنا ہی یہ سمجھ لیں کہ رحمت خداوندی کا دیا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں مانگی. اچھا. آپ نے جب دعا مانگی ہے اپنے بابا کی امت کے لیے دعائیں مانگی. واہ واہ واہ. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا. تو انسان اپنے لیے دعا بھی مانگے، لیکن بہتر ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز اقربا کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے. اور احادیث میں یہی بتایا گیا کہ اگر سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا کرے تو اس کی دعا 70% قبول ہونے کے چانس ہے. کیا بات ہے. پیٹھ پیچھے اپنے سگے بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا. واہ واہ کیا بات ہے. اگر ایسی عادت ہماری بن جائے اللہ کرے کہ ہم اپنے سگے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کریں. اچھا مصطفیٰ مختصر وقت ہے. بعض والدین غصے میں یا لڑائی کے وقت یا بچہ تنگ کر رہا ہو تو بد دعا دے دیتے ہیں بچوں کو. بچنا چاہیے تو اس کے متعلق تبلیغ ہو جائے. بالکل. میں والدین کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ جب بھی بچے کے لیے نکالیں کلمات خیر نکالیں. کہ ماں باپ تو خیر، ماں باپ کچھ بھی، اول تو کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جو بد دعا دیں. وہ اصل میں جو کہتا ہے نا تیری ناک خاک آلود ہو، اس سے مراد ہے کہ تیرا برا ہو، چل دفعہ ہو جائے. غصے میں کوئی ایسے الفاظ بول دیتے ہیں لیکن ماں باپ کے دل اس الفاظ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. ماں باپ تو اللہ نے وہ ہستیاں بنائی ہیں کہ اولاد کتنا ہی برا کرے ماں باپ اس کے ساتھ دعا کریں گے، اس کے لیے اس کی بھلائی چاہیں گے. تو لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ماں باپ کی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں. اور ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا 3 لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی کے حق میں دعا کریں یا بد دعا کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک والدین ہیں. اور ایک آخر بات میں کہنا چاہوں گا کہ والدین کی سے آپ کبھی نہیں کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا، یہ کبھی نہیں کہیں. اچھا. بلکہ آپ کام ایسے کریں کہ ماں باپ خود دعا دیں. کیا بات ہے. کیا